السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.
تو بی بی خدیجہ کا وصال ہوا، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور عبد المطلب یعنی حضرت علی کے والد کا انتقال ہوا۔ تو یہ آپ سرکار نے اس سال کو سال حزن کہا، حزن کے معنی کہتے ہیں غم، یعنی سال غم تھا۔ تو اور اس کے ساتھ کفار بھی آپ کو کافی ستاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن دیکھیے ایک خاص بات غور کیجئے کہ چونکہ کرسچنوں نے یہ غلطی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اب اگر آپ کو یہ ذہن میں آ جائے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا وہاں سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمان پر تک، تو پھر کہیں آپ کو بھی ایسا خیال نہ آ جائے۔ لہذا سورے کی ابتدا کرتا ہے پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ دیکھیے آپ، تو انسان کی سب سے بڑی فضیلت رسول ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کلیئر کر دیا کہ کوئی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں، سائنسی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں تھمتا، وقت کسی صورت سے نہیں تھمتا، لیکن دو چار وقت آپ دیکھیے کیسے وقت کو تھم گیا۔ سرکار کے اشارے سے چاند شق القمر ہوا، اور آپ لوگ کو تعجب ہوں گا کہ کیرلا کے راجا نے اس کو دیکھا، وہ وہاں تک سرکار کے پاس گیا، ہاتھ پہ ایمان لایا، اور سب سے پرانی مسجد جو ہے اس وقت ہندوستان میں وہ کیرلا کی، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مسجدیں دوسری جگہ کی ہیں، سندھ کی یا ادھر کی، نہیں، سب سے پہلے جو مسجد ہے وہ کیرلا میں بنی گئی ہے، آج بھی باقی ہے وہ مسجد۔ تو لیکن وقت ٹھہر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سرکار کی جو کنڈی تھی وہ کھٹکھٹا رہی تھی جب سے اسی کی جیسی، اور آپ جب سو کے اٹھتے ہیں، فرض کیجیے میں بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سو کے اٹھا تو میرا بستر گرم رہتا ہے، تو سرکار کا جب سرکار معراج سے واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وقت ٹھہر گیا۔ ہاں یہ جسمانی ہے، بے شک بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، لیکن یہ نہیں ہے زیادہ، اس وجہ سے جسمانی ہے کہ خود خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ تو اب آپ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے بہت محبت کے ساتھ وہاں گئے، دیکھے، اور تمام پیغمبر وہاں موجود تھے، اور سب کی آپ نے کہا، سب سے کہا، لیکن سب نے کہا کہ آپ ہی جو ہے امامت کریں۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ اوپر جب عرش پر تشریف لے گئے، جنت بھی بتائی گئی آپ کو، دوزخ بھی بتائی گئی، اور اگر آپ واقعے میں وہ پورے تفصیلات سنیں تو آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور کیا کیا حالات ہیں وہاں جنت کے اور دوزخ کے، تو یقین جانیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو سرکار نے پھر اللہ میاں سے قریبی بات بھی کی، اور ہم جو نماز کو اتنا کبھی مس ہو گئی، تو اتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو رو دیتے ہیں اگر ایک نماز مس ہو گئی، جیسے حضرت علی کی ایک بار نماز عصر کی مس ہو گئی تو وہ روتے رہے، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک نماز اگر مس ہو گئی تو روتے ہیں؟ نہیں روتے۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت میں اتنی اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ روزہ، حج، ہر چیز زمین پر جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے فرض قرار دیا اللہ نے، لیکن نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے 1 وقت یا 2 وقت، لیکن 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی وہ اللہ کے حکم سے، وہ نماز جو فرض ہوئی وہ نماز جو ہے وہاں عرش پر فرض ہوئی۔ پہلے اللہ نے 50 بار کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم کرو، پھر 45 40 ہوتے ہوتے 5 نماز ہوئی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم 2 نماز نہیں پڑھ سکی، پھر اور مانگیے، تو آپ نے کہا نہیں، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا رحم و کرم ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک 5 نماز ہی پڑھو، لیکن میں تمہیں 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ ایک جو واقعہ ہے، یہ جو شب معراج کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے لیے کافی چیزیں ہیں۔ دیکھیے راتوں رات اب کا کفار بھی
جب کفاروں کو یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ چلیے اب سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو بولیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں عورتوں میں بی بی خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور مردوں میں حضرت ابو بکر۔ تو اب وہ لوگ کفاروں نے کہا کہ اب ہم جا کر حضرت ابو بکر سے کہیں گے تاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کہیں گے تاکہ وہ یہ بات سمجھ جائے کہ یہ آدھی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ کوئی شخص کیا رات میں جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست پیغمبر جس کو آپ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کر راتوں رات واپس آئے۔ تو آپ نے کہا پھر تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس وجہ سے آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ آپ نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس وجہ سے تصدیق کرتے ہیں آپ کہ آپ نے کہا کہ ہم جب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں تو آپ کا جانا کون سی بڑی بات ہے؟ لہذا سرکار اگر فرماتے ہیں تو ہم آنکھوں سے تسلیم کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو کفاروں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھی پھر بھی کفار ہجرت کرتے رہے۔ تو آپ نے کہا، سرکار نے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا ایک قافلہ وہاں سے آ رہا ہے اور وہ شاید 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو ویسی وہ قافلہ بھی جو ہے مکے میں پہنچ گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک صحیح واقعہ ہے اور اس میں جو ہے سرکار کی خاص خصوصیت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار کی معراج تو اوپر جانا تھا، لیکن اللہ نے اور سرکار نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ انسان کی معراج نماز ہے، انسان کی معراج نماز ہے، اور نماز اتنے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، نماز میں پورے خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ ہمارے خیالات بھٹکنے نہ جائیں، اور شیطان تو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی عراق گئے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بازو آؤں گا ان سے، تو انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے اور اللہ کی طرف رجوع رہے، کیونکہ یہ نماز وہ چیز ہے جو ہم کو معراج میں نصیب ہوئی ہے اور ہم کو اس کی پوری قدر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک چیز خاص بات میں یہ بتاؤں کہ ہمارے مجید بیدار صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو ہے شب معراج سے یہ جو خصوصیت ہے اس سے آپ فائدہ ضرور بیدار صاحب جو یہاں 50 وقت یہاں خطاب کر چکے ہیں، آج خطاب کانفرنس ہال عالیہ میں آج بتاریخ 10 مارچ 2021 کو وہ ادا کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اقبال کی شاعری میں ہندوستانی عناصر۔ میں اور آپ سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پروفیسر بھی ہیں اور بہت اچھے مقرر بھی ہیں اور اقبالیات کے ماہر بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو سن کر خوش ہوں گے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اقبال پہلوی کی نشست میں سب سے پہلے معذرت خواہی، تاخیر سے آنے کی وجہ سے اتفاق یہ کہ ٹولی چوکی پہ رہتا ہوں، اس قدر رش تھا تو تقریباً 4:10 کو گھر سے نکلا۔ بہرحال یہ تو حیدرآباد کی خصوصیت ہو گئی ہے، مگر میرا فریضہ ہے جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس پر نہ پہنچنے کی وجہ سے معذرت خواہی کر لوں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو غلطی پر نادم ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس ندامت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو ہم ندامت نہ کریں تو سمجھے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ تمام حضرات منتظر رہے اور میری عدم موجودگی میں جسٹس اسماعیل صاحب نے شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے میں جو باتیں بتائی اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو وقت میرا تھا اس میں انہوں نے آج کی ضرورت اور ہماری اس مہینے کی فضیلت کے حساب سے انہوں نے بہت سی باتیں کہی۔ تو آئیے اب موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ در حقیقت
علامہ اقبال کی شاعری کا ہم تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے جتنی بھی شاعری کی اس میں بیشتر اصناف انہوں نے فارسی کے استعمال کیے. غزل لکھنا غزل بھی عربی اور فارسی سے آئی ہے، مصنوی یہ بھی فارسی سے آئی ہوئی ہے، اور خطا بند لکھنا یہ بھی فارسی کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ ربائی اور دوسری چھوٹی چھوٹی اصناف بھی انہوں نے فارسی سے حاصل کیے ہیں. مگر دیکھیے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارا رنگ و ہمارا نسل کے لوگ بستے ہیں. ہر ذات، ہر فرقے، ہر مذہب کے لوگ آپ کو یہاں مل جائیں گے. آپ ایران میں جائیں گے تو سیاہ کمیونٹی ظاہر ملے گی، اور کچھ بہائی ملیں گے، اور کچھ آپ کے یہودی ملیں گے. اب کچھ عرصے میں ہندوستان کے سکھ طبقے کے لوگ بھی وہاں جا کر بسے ہوئے ہیں. مگر ہندوستان ابتدا سے ہی تاریخی پس منظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اقبال نے تاریخی پس منظر سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شاعری کا عنوان مقرر کیا ہے. شاعری کا عنوان لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اکثر شعراء جو اپنی پسند ہے وہ پسند نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اس پسند کو قبول کر لیں. اقبال کی شاعری میں اپنی پسند کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اقبال باضابطہ طور پر جب ابتدائی نظمیں لکھتے ہیں تو یہ انگریزی سے ترجمہ کرتے رہے، اور ان کا ابتدائی جو ادب ہے وہ بچوں کا ادب ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے دور میں بچوں کا ادب لکھنے والے دو بڑے اہم شاعر موجود تھے. محمد اسماعیل میرٹھی جن کی اردو کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب خود ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے بڑے شاعر جو بچوں کے پیدا ہوئے وہاں حامد اللہ افسر، وہ بھی میرٹھی تھے. ان کا مشہور شعر شاید ادھر کو جاؤ افسر صاحب تمہارے آئے چاند، تو چاند کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا. اور چھوٹے بچوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے اسماعیل میرٹھی نے بچوں کی سطح پر جا کر نظم لکھنے کی شروعات کی تھی. لازمی ہے کہ انگریزی زبان میں بھی یہ خصوصیت تھی، تو اقبال نے کیا کیا کہ وہ تمام نظمیں، بلکہ ہم جو لب پہ آتی ہے دعا پڑھتے ہیں وہ بھی جو بچوں کے ادب میں شامل ہے، یا پھر ایک پہاڑ اور گلہری پڑھتے ہیں وہ بھی بچوں کے ادب سے متعلق ہے. اور اس کے علاوہ کئی نظمیں بھی ان کی انگریزی سے استفادہ کی ہوئی ہیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہندوستان پہلا ملک ہے جہاں پر پنچ تنتر کی کہانیاں لکھی گئی جو سنسکرت میں تھیں. علامہ اقبال کے کلام میں آپ دیکھیں گے کہ پرندوں اور جانوروں میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا ہے. یہ خصوصیت صرف اور صرف ہماری پنچ تنتر کی کہانیوں میں ہے. کئی کہانیاں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. پنچ تنتر کی کہانیوں میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو جس حیثیت میں ہے اسی پر شکر گزار ہونا چاہیے. ایک مشہور کہانی پنچ تنتر کی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بہت ہی سادھو سنت گیان میں بیٹھا ہوا تھا. بل سے نکل کر چوہا اس کے جسم پر دوڑنے لگا تو اس کی عبادت میں خلل پیدا ہوا. اس نے آنکھ کھول کے دیکھی ایک چوہا ہے. تیش میں آ کر جب غور سے دیکھا چوہا راکھ بن گیا. خدا کی طرف سے اس کو تنبیہ کی گئی تم دنیا میں موجود تمام موجودات کو فائز پہنچانے کے لیے وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. پھر اس نے چوہے کی طرف دیکھا وہ بھی چوہے میں تبدیل ہو گیا. تو اس نے پوچھا اے چوہے تو کیوں بھاگ کے آیا تھا میرے پاس؟ تو اس نے کہا بلی میرا پیچھا کر رہی تھی. بلی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں بلی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا تھا.
اچھا تجھے بلی سے ڈر لگتا ہے تو پھر کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے بلی بنا دیجیے۔ تو وہ سادھو سنت نے منتر پڑھ کر اسے بلی بنا دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر بلی بھاگتی بھی آئی، میاں میاں آواز سن کر ان کا تپسیا بھنگ ہونے لگی۔ پوچھا اب کیا ہے؟ مجھے مارنے کے لیے کتا بھاگے آ رہا ہے، کتے سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس سنت نے اس کو کتا بنا دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر کتا بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ کیا ہے؟ تو مجھے بھیڑیے ستا رہے ہیں، اس کو بھیڑیا بنا دیا گیا۔ تو پوری تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ آخر میں جو ہے اس کا عنوان ہی رکھا گیا چوہے کا دل۔ یہ پنچ تنتر کی کہانی ہے۔ تو اتنی سہولتیں ملنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں تھا، تو آخر میں اس سنت نے منتر پڑھ کر بھی اسے چوہا بنا دیا۔ تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس حال میں ہے، جس کیفیت میں ہے، جس مصیبت میں ہے، اس میں ہی صبر و شکر ادا کرنا یہ قرآن، اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنچ تنتر کی کہانیوں سے خود انہوں نے کہا ہے، اقبال تنہا برہمن ذات کہا ہے، تو لازمی ہے ان کی نسل برہمن تھی۔ تو برہمن بعد میں پنچ تنتر پڑھنا، وید پڑھنا اور جو ہے ویدک دھرم کو اختیار کرنا لازمی تھا۔ تو اقبال کی شاعری کا ابتدائی نہج ہم جو دیکھتے ہیں، اس کو ہم تشخص یا تجسم کہتے ہیں، پرسونیفیکیشن۔ کسی بھی بے جان چیز یا جاندار چیز لیکن اس میں انسانی حرکات و سکنات شامل کر دیے جائیں، جسم کی خصوصیت اس میں شامل کر دی جائے، وہ تجسیم کہلاتی ہے۔ جسم کی خصوصیت کیا ہے؟ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا۔ اگر اس حد تک ہے تو اس کو ہم تجسم کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس سے تجسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح شخص کی بھی خصوصیات ہے، جسم کی جیسی خصوصیات ہے، شخص کی بھی خصوصیات ہے۔ شخص کی خصوصیات کیا ہے؟ مارنا، روکنا، غصہ ہونا، ہمدردی کرنا، محبت سے پیش آنا، حقارت سے دیکھنا، یہ شخصی خصوصیات ہے۔ اگر کسی پرندے میں یا کسی جانور میں یہ خصوصیات بیان کی جائیں تو آپ وہ شخصی خصوصیات کہیں گے۔ خالی چلنے پھرنے، کھانے پینے کی، تو وہ جو ہے تجسیم کی خصوصیات کہلائے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اقبال کی شاعری کی خوبی یہی ہے کہ وہ مکالمے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کی پوری دنیا فلم دیکھ لیجئے، ٹی وی دیکھ لیجئے، جو بھی سیریل دیکھ لیجئے، آپ کو پسند اس لیے آتا ہے کہ دو اشخاص کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، اگر اوشن تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، پہاڑ میں گلہری میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے مکالمے کی خصوصیت کہاں سے حاصل کی۔ اس دور میں بہت سے مکالمہ نویس بھی تھے، فلم بھی آ چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی اسٹیج کیے جاتے تھے۔ کئی تھیٹر موجود تھے، بمبئی میں الفریڈ تھیٹر تھا، بمبئی تھیٹر تھا۔ ان کے ذریعے باضابطہ ایک پوری ٹیم نکلتی ہے، ایک گاؤں میں جاتی، وہاں ٹھہر کر اسٹیج کر کے ڈرامے سے پیسے حاصل کرتی تھی۔ اور ان کے ہی دور میں اردو کے سب سے مشہور ڈرامہ نویس آغا حسن کاشمیری ان کے ہم نصر ہیں، انہوں نے ڈرامے لکھے تھے، وہ ڈرامے اسٹیج کیے جاتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے مکالمے کی خصوصیات اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں جو شامل کی ہے، تو در حقیقت قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے سوال کرتا ہے، بی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ، میں میٹنگ میں ہوں، تھوڑی دیر سے بات کرتا ہوں۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دیکھیے
ہر انسان کی یہ فطرت ہے، فطرت انسانی ہے کہ اگر کوئی منسٹر آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ چاہیں گے زیادہ دیر تک بات کریں۔ کوئی ہائر آفیسر، IAS آفیسر آپ کو بلا کر گفتگو کرنا چاہے تو آپ کی فطرت یہی ہوگی کہ میں زیادہ دیر تک اس سے بات کروں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، بھی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے جواب کو طول دیا، اے اللہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، اس لکڑی سے کبھی میں جانور کو مارتا ہوں، اس لکڑی سے کبھی درخت کے پھل توڑتا ہوں، اس لکڑی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کی تفصیل بتانے کے لیے نہیں گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مکالمہ کیا ہوتا ہے قرآن بتا رہا ہے، مختصر سے مختصر اور ایک ہی چھوٹا جواب ہو وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مکالمے کی خصوصیت دیکھنا ہو تو علامہ اقبال کی شاعری میں کوئی پہاڑ کہتا تھا ایک گلیری سے، تجھے وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ابراہیم میں یہ مکالمہ تھی۔ اس سے پہلے اردو کے تمام شاعر دکن میں اور شمالی ہند میں آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، تمام اردو کے شاعر جتنے تھے قرآن پڑھ چکے تھے، عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، لیکن کسی کے ذہن میں بھی یہ پہلو نہیں آیا کہ شاعری میں ہم کو مکالمہ شامل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ابتدائی جو شاعری کی، بچوں کے لیے جو شاعری کی، اس میں مکالمہ نویسی کو شامل کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری بڑی شاعری ہو گئی۔ اور یہ مکالمے کی خصوصیت ہندوستانی عناصر ہے، ہمارے قرآن میں موجود ہے، اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات سے گفتگو شروع کی گئی ہے۔ جہاں قرآن سے انہوں نے استفادہ کیا، وہیں سنسکرت ادب پنچتنترا کی کہانی سے بھی استفادہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے اقبال کا تمام تر کلام مکالماتی انداز کا ہے، اور دنیا کا بڑا ادب وہی سمجھا جاتا ہے جس میں دو بدو گفتگو کی کیفیت پیدا کی جائے۔ میں کھٹکتا ہوں دل اسلام میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ چل رہا ہے۔ یہ مکالمے کی کیفیت وہ شیطان جو کہہ رہا ہے اور بندے کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ میں اس ڈگر سے ہٹ گیا ہوں، اس لیے ہر ایک کے دل میں کھٹکتا ہوں۔ اللہ میاں بھی میرے کو پہچانتا ہے کہ میں برے کام کرنے والا ہوں۔ تو یہ مکالماتی انداز جو بچوں کی شاعری سے اقبال نے شروع کیا، بڑوں کی شاعری میں بھی وہ کیفیت موجود ہے۔ کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات چیت کی تو موسیٰ سے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مکالمہ مختصر ہونا چاہیے، اور انہوں نے جب لن ترانی کی، اس لکڑی کی خصوصیت بیان کرنی شروع کی تو اللہ نے روک دیا۔ یہ مکالمہ کی تہذیب، شائستگی کہ کیسا ہونا چاہیے مکالمہ، آج بڑی بڑی کتابیں انگریزی میں دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔ واٹ از مکالمہ، واٹ از ڈائلاگ، یہ تمام چیزیں آج لکھی جا رہی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کیفیت کو، جہاں ہندوستانی کہانیوں سے پنچتنتر کی کہانیوں کا دور کہا جاتا ہے کہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک کا، قریب قریب 1500 سال 2000 سال تک یہ کہانیاں لکھی جاتی رہیں۔ جیسے ہمارے پاس دکن کے علاقے میں کسی کی بھی شادی ہو تو کیا ہوتا ہے، ڈھولک کے گیت گائے جاتے ہیں۔ یہ ڈھولک کے گیت کدھر سے آئے، کہاں سے آئے؟ اور ہمارے بچپن میں جب بچے کے 40 دن مکمل ہوتے تھے تو جھولے میں ڈال کر لوریاں گائی جاتی تھی۔ یہ لوریاں کہاں سے آئیں؟
کیا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ تمام باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی دوسرے سے استفادے کے کوئی نیا بہترین نظم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں میں کئی صلاحیتیں دے دی ہیں، ان صلاحیتوں سے استفادہ کر کے شاعر اپنے لیے کوئی مقام مرتبہ کوئی کلام مختص کرتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیے کہ اقبال نے اکثر جگہوں پر عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال کیا، مگر وہیں ہندی الفاظ کو بھی جگہ دی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ دیکھیے کیسے لفظیات کے ذریعے کیفیت کو مکالمہ کے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی حال ان کی مشہور نظمیں صافی نامہ میں، مسجد قرطبہ میں، عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، یہ تراکیب دم جبریل، دم مصطفیٰ فارسی سے آئی ہوئی ہے۔ تو میں یہ جو بتا رہا ہوں کہ ہندوستانی عناصر سے اقبال نے کشید کی، کیونکہ اقبال جو کہتے تھے مشرق سے حذر کر نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سیر کر، یعنی تاریکی دور کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے روشنی کہاں سے آ رہی ہے، نور کہاں سے آ رہا ہے، بجلی کس نے بنائی ہے، الیکٹریسٹی کس نے بنائی ہے، یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ حاضرین کرام، اقبال کے دور تک بہت سی چیزیں ایجاد ہو چکی تھی، ریڈیو ایجاد ہو چکا تھا، ریلوے لائن بن چکی تھی، ٹیلی فون شروع ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو جدید دور کے تقاضے کے طور پر ہیں وہ سب شروع ہو چکی تھی۔ لیکن دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان انگریزوں کی بنائی ہوئی چیز کی مخالفت کرنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ انگریز ہمارے پکے دشمن۔ حد یہ کہ جب انسان کے قدم چاند پر پہنچے تو اس پر بھی مسلمان طبقے سے مخالفت کی گئی، مگر کسی سائنسٹسٹ نے تحقیق کر کے قرآن کی آیتوں کے ذریعے ثابت کیا، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، ہم نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ قرآن میں موجود ہے، مگر اس کو پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت کس میں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جب بھی کیفیت طاری ہوتی قرآن کا مطالعہ کرتے، پھر اس کے بعد اشعار لکھتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شاعری میں مکالماتی فضا پیدا کرنا اور بچوں کی شاعری کے ذریعے انسان کو نصیحتیں دینا، یہ کمال علامہ اقبال نے ایک طرف تو مکالمے کی خصوصیت کو قرآن سے حاصل کیا، دوسری طرف ہندوستان کی پنچ تنتر کی کہانیوں سے حاصل کیا۔ بعض کٹر پسند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال اسلامی شاعر ہے، اسلام پسندی ان کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے خود لکھ دیا کہ مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سیر کر۔ مغربی مفکرین سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، ہندوستان کے مصنفین اور شاعروں پر بھی نظمیں لکھی ہیں، رام چندر جی پہ ان کی نظم موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر وہ شخص جو حق پرست ہے، حقانیت کی تعلیم دیتا ہے، اقبال کے سامنے وہ مسلمان ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک شخص حاضر ہوا
اس کا نام تھا عدی بن حاتم طائی۔ حاتم طائی کے قصے تو ہم سن چکے ہیں، قصے نہیں سنے تو نام تو سنے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے، بڑا سخی آدمی تھا، نیک تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ مسلمانوں میں سے تھا، بے شک وہ مسلمانوں میں سے تھا۔ ہم مسلمان کی تعریف مختص کر کے سجدے کرنے والا اور جو ہے دن بھر جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا پکا مسلمان، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تصویر مذہب اسلام اور اس کے شعار کے مغائر ہے، کیونکہ مومن وہی ہے جو سچ کہتا ہو، سچ پر قائم رہے، اور کوئی بری بات ہو تو اس کو روکنے کی صلاحیت اس میں ہو۔ ہم میں تو وہ صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں حق قانیت، حق پرستی، حق پسندی، یہ چیزیں تو ہم سے رخصت ہو چکی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے اپنی نظموں کے توسط سے، چاہے وہ بچوں کے لیے لکھی ہوں، مگر اس میں بھی ہر نظم میں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی فکر موجود ہے۔ غور کرنے اور تدبر کرنے کی اقبال دعوت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا وتیرہ ہی ہے یہ، افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ انسان نے پانی پر فکر کی تو پانی سے الیکٹریسٹی بنانے کا اس کو آرٹ آ گیا۔ انسان نے پانی پر فکر کی، پانی کے بھاپ سے انجن چلانے کی صلاحیت اس کو آ گئی۔ فکر کرنا، غور کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم جیسے آج کے مسلمان تو یہ فکر کرتے ہیں کہاں بریانی کی دعوت ہے، کہاں ولیمہ ہے، کہیں چلا ہے، کہیں چھٹی ہے، یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ بھرنے کے سوا جتنی بھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں پورا مزہ صرف حلق تک ہے، اس کے بعد جانے کے بعد وہ سب کی لازم بننے والا ہے۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ خدا نے جو خوبی ہم نے داخل کی ہے غور و فکر کرنے کی، پڑھنے کی، اور پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، یہ کیفیت ہم میں مقبول ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سارے منزلت میں ہم مبتلا ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے ہندوستانی عناصر سے کیا کیا چیزیں لی۔ تو پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ ہندوستان کی جو کہانیاں ہیں قبل مسیح کی، جو پنچ تنتر، ہتوپدیش اور جاتک کتھائیں کے نام سے موجود ہیں۔ سب سے پرانی کہانیاں پنچ تنتر ہے، اس کے بعد کی کہانیاں قرآن نے خود کہا گیا، اس کا آیت مجھے یاد نہیں ہے، کہانیاں کہو، کہانیاں کہنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب ہے، قرآن کی آیت کا مطلب ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم اور کتنی بہترین کہانی، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ شیس علیہ السلام کی ہو، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو کس لطیف انداز سے، کس قیمتی پیرائے میں اللہ نے قرآن مجید میں سمیٹا ہے۔ کیوں کہ کہانیاں انسان کے ذہن کو وسیع کرتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں کا اعزاز ہے۔ کہانی سے نکل کر ہم ناول میں آئے، ناول سے نکل کر افسانے میں آئے، افسانے سے نکل کر منی افسانے میں آئے، اس کے بعد ہوتے ہوتے مختصر افسانہ 2 سطروں میں مکمل، یہ تمام چیزیں پیدا کر لی ہم نے۔ اس میں تدبر و تفکر کیا رہے گا؟ ایک اہم بات ہم لوگ جو ہے پیشہ ور ہیں، استاد ہیں، تو ایک مرتبہ اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں تو 50 منٹ سے پہلے ہٹتے نہیں ہیں،
کیونکہ نماز کا میں خود تاخیر سے آیا ہوں. ہاں تو میں بتا رہا تھا اقبال نے اپنی شاعری کے لیے مکالماتی خصوصیات قرآن سے اور پنچتنتر ہندوستانی تہذیب اور اس کے عناصر کی خصوصیت. ایک چیز اور دیکھیے کہ آج جو ادب کے نام پر شاعری کے نام پر جو عریانیت جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، آپ پنچتنترا میں کوئی ایسی بےہودگی، ہتو پردیش میں کوئی ایسی، جاتک کتھا میں کوئی ایسی بےہودگی نہیں ہے. یہ انسان کی ذہنی اختراع ہے. اب تو یورپ اتنا ترقی کر چکا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے. یہ تمام خرابیاں یورپ کی لائی ہوئی ہیں، اور ہر روز 1 لاکھ بچے وہاں خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں میرا باپ اگر یہ ہے تو میری ماں کون ہے. شادی بیاہ، ایک بچہ ہوا، پھر اس کے بعد طلاق، وہ ایک طرف ایک طرف. تو یہ تمام خرابیاں وہ معاشرے کی ہیں جو یورپی ترقی پسند معاشرہ سمجھا جاتا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اس ترقی پسند معاشرے کی تمام چیزوں کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. علامہ اقبال سے کسی نے دریافت کیا، اقبال کیا ہندوستان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ہسپانیہ کا ہوا، جہاں 1,000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی؟ آج وہاں مسجد قرطبہ موجود ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. علماء اقبال نے کہا نہیں، جب تک ہندوستان میں دینی مدارس کا نظام ہے اس وقت تک ہندوستان سے اسلام دور نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا مقام کیا ہے علامہ اقبال نے دینی مدارس کا. اور ہمارے دینی مدارس 3 کلاسز چلا رہے ہیں، جامعۃ البنات، جامعۃ المومنات. جامعہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھیں، کیوں آپ مدرسے کا نام جامعہ رکھ رہے ہیں؟ خدا کو بھی دھوکہ دے دو. دینی مذہب کی تعلیم کے پس منظر میں دھوکہ. بہرحال میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا مزاج جو بن گیا ہے جھوٹ بولنے کا. کیا 3 کلاس کی یا 5 کلاس کی جو ہے مدرسے کی جماعت کو ہم جامعہ کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں؟ جامعہ کے معنی یونیورسٹی. جامعہ نظامیہ کو آپ جامعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر گلی کوچے میں ایسے مختلف. تو مطلب یہ ہوا کہ سلطانی بھی یہی آ رہی ہے. اقبال نے چپ نہیں کہا، تو یہ تیرے ساتھ آلو بندے کدھر جائیں؟ یہاں سلطانی بھی یہی آ رہی ہے، درویشی بھی یہی آ رہی ہے. ہم اس دور میں جی رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال کا کلام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ در حقیقت نچوڑ ہے کئی تہذیبوں کا، وہ در حقیقت امتزاج ہے کئی ثقافتوں کا. وہ در حقیقت ایسا کلام ہے جس میں اقبال نے اپنی فکر کو شامل کرنے کے لیے ہر چیز سے فائدہ اٹھایا. کہا جاتا ہے کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بننے لگی تو اس وقت ایک ناچنے گانے والی نے بھی کچھ عطیہ دے دیا. تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیٹرین باتھ روم جو ہے اس کے پیسے سے بنا دیے گئے، بیت الخلا بنا دیا. تو یہ تدبر کرنا، یہ فکر کرنا، یہ سوچ اختیار کرنا کب ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جبکہ سر سید احمد خان کی طرح، سر سید احمد کی طرح جب ولیم میور نے دی لائف آف محمد کتاب لکھی تو اس کے جواب میں اپنی کتاب
اردو میں لکھی، انگریزی میں ترجمہ کیا، اور جتنے بڑے بڑے آفیسرز تھے اپنے سرمایہ سے چھپا کر انگریز آفیسروں کو تحفتاً وہ کتاب دی۔ وہ جذبہ ہے ہم میں؟ ہمارا ایک رائٹر کتاب لکھتا تو 50 روپے دینے بوجھ، اور اسرار کنیکشن والا آتے ہی 300 روپے نکال کے، شوق کے لیے ہر چیز تیار ہے مسلمان کے پاس، ذوق کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تدبر و تفکر کرنے کے لیے دنیا کے تمام مظاہر موجود ہیں۔ جو اس نے کہا ہم ایسے اہل حق کو ثبوت، ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ صبح کے نکلنے کا منظر، سورج کے طلوع ہونے کا منظر کوئی دیکھ لے تو اس کو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ نے اتنے مظاہر دنیا میں دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، علامہ اقبال نے شاعری کے لیے جو نہج اختیار کیا، جو انداز، جو طریقہ، جو اصول بنایا، اس زمانے میں معرب اور مفرس اردو لکھی جاتی تھی۔ 1905 سے لے کر 1947 تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے معنی کیا ہے۔ 1824 میں اردو کی ایک کتاب چھپی، 1801 میں اردو کی ایک کتاب چھپی، اور یہ چھاپنے والے کون تھے؟ انگریز تھے، کیونکہ انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ اور فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس اور دلی کالج دہلی میں، یہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ اردو کی بہترین کتابیں لکھی جانی چاہیے، تو مسلمانوں کو مقرر کیا وہ عربی اور فارسی کی بہترین کتابیں ترجمہ کریں، اور پنڈتوں کو مقرر کیا گیا کہ وہ سنسکرت کی اور بھاشا کی اچھی کتابیں ترجمہ کریں۔ تو نتیجہ یہ کہ جو ترجمہ ہوا اس کے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گرا گشایان سلسلہ کہن ادام زاران سخن، کیا سمجھا؟ یہ اردو ہے جو آج سے 200 سال پہلے کی ہے، یہ اردو لکھی جاتی تھی، اور اردو کو، اردو زبان کو، اردو ادب کو پہلیاں بجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو شخص جتنا پیچیدہ کر کے کسی چیز کو لکھ دے وہ اتنا بڑا عالم فاضل سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کا مزاج تھا اقبال کے دور میں۔ اگر آپ اس دور کے ناول نگار فکشن میں یہ چیز کم ہے، شاعری میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی آپ دیکھیں گے ان کے دور کے جو ناول نگار جو 1926 میں انتقال کر گئے، عبدالحلیم شرر کا ناول پڑھیں یا رتن داس سرشار کا ناول پڑھیں آپ، تو اس میں آپ کو 16 صفحات تک منظر نکالی، سورج نکلنے کی کیفیت کو 16 پیج میں لکھ رہے ہیں۔ کیا تدبر تھا ہوگا، کیا سوچ تھی ہوگی، کیا مزاج تھا ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک بات کو کہنے کے لیے 1000 کیفیتیں اس میں سے نکل آتی تھیں، اور اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اقبال نے وضاحت کا طریقہ شاعری میں استعمال کیا، بلکہ اقبال نے تدریس کا طریقہ، سمجھانے کا، تفہیم کا طریقہ اختیار کیا۔ اقبال کی شاعری یا ان کے خطوط بھی آپ پڑھیں، 4 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، مکتوبات اقبال جلد اول 4 برنی صاحب نے ایڈٹ کیا ہے، وہ خطوط بھی پڑھیں۔ کہیں اقبال افسانے کے انداز استعمال کرتے ہیں نثر میں، کہیں اقبال سفر نامے کا انداز اختیار کرتے ہیں، کہیں اقبال گفتگو کا انداز اختیار کرتے ہیں،
کہ تبدیلیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انسان کی فطرت ہے کہ ایک ثانیت سے اوب جاتا ہے، صبح بریانی، دوپہر بریانی، شام بریانی، دوسرے دن صبح ارے کیا بریانی لگا ہے بھائی، کوئی دوسری چیز دو۔ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ بھی واقف ہے، اقبال بھی، کیونکہ تدبر و تفکر کرتے تھے اور قرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ آج کا جو معاشرہ ہے قرآن سے دور معاشرہ، کسی گھر میں کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے تو کوئی ضعیف آدمی، نوجوان تو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہی نہیں۔ تو بتائیے علم و تدبر کیسے حاصل ہوگا؟ تو اقبال نے ہندوستانی عناصر سے استفادہ کیا۔ ہندوستانی عناصر میں کیا ہے بھائی؟ فرض کیجئے آج جیسا ہندوتوا کا نعرہ چل رہا ہے، جب محمد بن قاسم، محمود غزنوی، محمد غوری ہندوستان میں آئے، اگر یہ لوگ ہندوتوا کا نعرہ لگاتے تو آپ لکھ سکتے تھے، آپ قدم رکھ سکتے تھے۔ مطلب کیا؟ ہندوستانی معاشرے میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں کا برہمن واد، یہاں کا برہمن طبقہ نہ صرف اسلام کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، نہ صرف بدھ مت کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، نہ صرف سکھ اور جین مت کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، سجدوں کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندوں سے پیار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ثابت کر دی۔ جو کچرا ڈالتی ہے، جو تکلیف دیتے ہیں، ان سے بھی جا کے تعلق خاطر۔ یہاں تو معاشرے کا حال یہ ہے، سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے نہیں ملتا ہے، یہ تباہی ہماری ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد